آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد قادری. ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر یا لائیو کال کے ذریعے اصل جو حقائق ہوتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں پاکستان میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مذہبی منافرت بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اور جیسے محرم الحرام میں آپ نے دیکھا ہوگا جو محرم الحرام کے حوالے سے عاشورہ کا جو جلوس تھا، اس کے بعد جو ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد جب اربعین کا جلوس ہوا تو اس میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی ہے. پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں سے جلوس نہ نکلا ہو. اور یہ ساری چیزیں جب دیکھی ہیں، جو لوگ یہ مذہبی منافرت پھیلا رہے تھے، جو ڈرا رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اگر ڈرایا جائے یا دھمکیاں دی جائیں تو شاید یہ گھروں سے نہ باہر نکلیں، لیکن جس نے دھمکی دی یا اس نے دیکھا ہے کہ اسی طرح جو بندے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے تھے وہ بھی باہر نکلے ہیں. اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر جو دشمن کو ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ آیا کہ اس کو کیسے ان کو گرایا جائے. پھر ابھی تو جب اربعین کا جلوس ہو چکا ہے تو اس کے بعد کی جو صورتحال تھی کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، آرگنائزر ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں. اور ایف آئی آرز کس بیس پر ہوئی ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جب ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں، قانونی کارروائی ہوتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ آئین اور قانون کی اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہو تو اس کے خلاف اگر قانونی کارروائی کرتے ہیں تو قانون کے مطابق کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے جو گرفتار جب بندے کو کرتی ہے تو چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں رکھتے. اور اسی دوران بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں لوگوں کے ساتھ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کس نے کی ہیں؟ ان لوگوں نے کی ہیں جو قانون کے رکھوالے ہیں. اگر کوئی دہشت گرد یا باہر کے لوگ جو اس چیز کو نہیں جانتے اور جو اس ریاست کے خلاف ہیں، اگر وہ کریں تو مانا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جب ریاستی اداروں کے اہلکار یہ کام کرنا شروع کر دیں اور اسی چیز کو مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنائیں تو وہ ایک ایسا ریاست کے خلاف وہ بات جاتی ہے. اور ہم بیرون ممالک بیٹھ کر اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ظاہر ہے کوئی ایک بندے کا اگر کام ہے یا جو اہلکار یہ کام کرتے ہیں اپنی نیالی کے طور پر، وہ ملک کی بدنامت کا باعث بنتے ہیں. تو ہمارا پبلک رائٹس میں اس ایشو کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ رک جائیں اور وہ لوگ جو جن کے پاس اختیار ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکنا چاہیے، ان کے لیے یہ میسج ہے ہمارا. وہ ہم فیکٹ بیان کریں گے. کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ایسی آئی ہوئی ہیں جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن اس پر بات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں احسن عباس. وہ یہاں ہمیشہ اپنے بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو ہائی لائٹس کرتے ہیں اور جو مذہبی منافرت پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. لوگ جو مختلف اخبارات میں کالمز لکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، ان کی بھی نشاندہی کرتے آئے ہیں اور آج اسی وجہ سے ان کو پبلک رائٹس کا مہمان بنایا ہے. احسن عباس صاحب، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. جی شکریہ قاضی صاحب. فرسٹ ٹائم آپ پبلک رائٹس میں آئے جی تھینک یو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جب پروگرس دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ پبلک رائٹس کا حصہ بنایا جائے اور آپ کو یہاں بٹھا کر آپ سے پوچھا جائے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے جو اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی ہوں گے مولانا علامہ امین شہیدی صاحب، اور وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور ہر جگہ جا کر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بڑا اہم کردار ہے ان کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر جا کر جس انداز میں وہ ترجمانی کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں وہ قابل دید ہے. تو آج ان کو بھی ہم نے اپنا مہمان بنایا ہے اور ان سے بھی بات کریں. اس کے علاوہ نارووال میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو وہ تفصیلاً بھی بتائیں گے، لیکن ان کے جو وہاں وکٹمز کے ساتھ جو اٹیچ ہیں
علی مشیر وہ بھی ہمارے آج مہمان ہوں گے، تو ہم ان سے بھی جانیں گے پاکستان میں کیا صورتحال ہے. لیکن سب سے پہلے میں احسن عباس صاحب کے پاس چلتا ہوں اور احسن عباس صاحب سے بات کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے ناروال کا ایک واقعہ ہم نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ پورے پاکستان میں اسی قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس کی ہم کیونکہ کچھ ویڈیوز اور فوٹوز ایسے ہیں جو ہم ٹی وی پر آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اتنا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ہیومن رائٹس کی کس قدر خلاف ورزی اور کون کر رہا ہے، وہ جو قانون کے رکھوالے ہیں. احسن عباس صاحب کیا کہیں گے؟ جی کان صاحب، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا ریاست کے حوالے سے جی کہ ریاست دنیا میں جو بھی ریاست ہو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو جان مال عزت کا تحفظ دینا، بالکل اور لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ فراہم کرنا. اسی بنیاد پہ ہر ریاست چلتی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگوں کا مذہب ہے جو ہے وہ اس کی آزادی دینا. ساری ریاستیں بشمول پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی آزادی دیتا ہے. مسائل اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ریاست جانبدار ہو جاتی ہے اور اپنا فرائض ادا نہیں کرتی، خواہ وہ اوورال ریاست ہو یا اس کا ایک پرزہ بھی خراب ہو تو وہ ریاست کی خرابی ہی شمار ہوتی ہے. نارمل انسیڈنٹ کے حوالے سے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو ہم اپڈیٹس دیں گے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، وہ نہ سوشل میڈیا سے ہیں نہ وہ مین اسٹریم میڈیا سے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہم نے افیکٹیز سے لی ہیں. صحیح. تاکہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ ویری ویلڈ اینڈ اٹ شوڈ بی سم تھنگ ویری اتھینٹک. وہاں کیا انسیڈنٹ ہوا کہ جس کو جرم بیان کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جلوس تھا، مین جو ہے 3 محلے ہیں وہاں، ایک قریشیوں کا محلہ ہے، ایک کوئی سادات کا محلہ ہے، ایک 3 محلے ہیں وہاں. ایک محلے سے دوسرے محلے تک جانے کے لیے وہ لوگ اکٹھے ہو کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ ان کا جرم ہوا، اور اس جرم میں وہ چونکہ ایس ایچ او ہے وہاں کا اور جو ڈی پی او ہے وہ ایک مخالف جو ہے وہ شدید جو ہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو غنیمت جانا اور اس مسئلے پہ ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسے کسی آئین کے تحت، قانون کے تحت درج کی گئی ہیں جو پاکستان کے قانون میں، دنیا کے کسی بھی قانون میں جرم نہیں ہے. یہاں چند دن پہلے لاسٹ سنڈے کو 40 کا جلوس تھا یہاں لنڈن کے اندر. یہاں آپ جانتے ہیں کہ no more than 6 persons allowed ہیں. جو ملک ایک کافر ملک ہے جہاں 6 بندے سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے، وہاں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. اور برٹش گورنمنٹ کہتی ہے کہ چونکہ ان کا ریلیجس رائٹ ہے اس لیے یہ اس اصول سے ایگزمپٹ ہیں. And it's your job to protect yourself. You have the mosque, you have the sanitizer, everything. And it is our job to give you protection. میں نے ہائیڈ پارک میں گاڑی پارک کی ہے اور میرے ساتھ بہت سے دوست تھے، میں بھی وہ 10 20 50 ہائیڈ پارک سے کوئی کلومیٹر سے زیادہ واک کرتے ہوئے ہم ماربل آرچ میں گئے ہیں. تو اب اس پہ ہمارے پہ تو کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اگر آپ شرکت کی ہو تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. نہیں، یہاں وہ تو رواج ہے ہی نہیں نا. یہاں یہ چیزیں نئی ہوئی، یہ تو پاکستان میں ایجاد ہوتی ہیں. مطلب اس پیتھیٹک کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں. نہ واک کرنا پاکستان کے آئین میں کوئی جرم ہے، نہ امام حسین کا جلوس نکالنا کوئی جرم ہے. دونوں کو آپ کی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. بلکہ ایک انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے کہ لوگ بجائے گاڑیوں پہ جانے کے لوگ واک کریں. اٹ شوڈ بی سپورٹیو فار دی انوائرمنٹ. اور ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب انوائرمنٹ کے لیے تو بہت ہی زیادہ وہ جو ہے باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اٹ از انوائرمنٹ سپورٹیو، پیپل واک فار امام حسین. تو اس کے لیے لوگوں پہ پرچے درج ہو گئے. اور صرف جیسے آپ نے بات کی شروع میں، صرف یہی نہیں کہ ایف آئی آر درج ہو گئی، یہ ایس ایچ او صاحب نے جو ہے وہ بہت زیادہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ گھروں کے اندر گئے ہیں، دروازے توڑے ہیں. انہوں نے دروازے توڑنے کی ہمارے پاس باقاعدہ پکچرز ہیں. اور انہوں نے وہاں جا کے خواتین کو لاتیں ماری ہیں اور یہ 8 خواتین کو اٹھا کے لے گئے ہیں اپنے ساتھ، جو کہ کوئی کسی کو 2 گھنٹے بعد چھوڑا گیا تو کسی کو دن بعد، کسی کو 10 دن بعد. اور انہوں نے لوگوں پہ تشدد کیا ہے. ایک شخص کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، اس کو ٹھڈے مارے ہیں اور اس کے ٹنگ کے ٹوٹ گئے ہیں اس کے. اور میں ایک سن رہا تھا علامہ راجہ ناصر صاحب کی ایک گفتگو کسی چینل سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے ویڈیوز دیکھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اسلامی ملک ہو اور اتنی بربریت اس ملک کے اندر جو ہے وہ بپا ہو. اور اس پہ سم تھنگ جو کہ ہمارے لیے ناقابل یقین ہے کہ جو ڈی پی او ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے ایس ایچ او کو. چاہیے تو یہ تھا کہ جب میڈیا میں ایک ایسی بات آتی ہے تو آپ ایک دم اس کو فوری طور پہ اس کو سسپینڈ کرتے، تحقیقات کرتے، اس کو برطرف کرتے. اٹس اے کرمنل ایکٹ.
اس کو جو بھی سزائے خواتین کو مارنے کی، کپڑے پھاڑنے، اس کو ملنی چاہیے تھی. جیسا کہ فوٹیج میں بھی نظر آتا ہوگا کہ تمام نے وہاں احتجاج بھی کیے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ویسے ہم کہانی ایک بتا رہے ہیں، یہ اوریجنل وہاں سچویشن ہوئی ہے، اور آپ تو اس فیملی کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں، ان سے باقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں پوچھی. اور پبلک رائٹس کا اسی وجہ سے اس چیز کو بنایا گیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں. تو جب اپنے گھر میں ہونا شروع ہو جائے تو کیا اسے نہیں دکھانا چاہیے. اور یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو جن کے پاس کنٹرول ہے، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو لوگ ان کے زیر اہتمام کام کرتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو آج انٹرنیشنل چینل پر یہاں بیٹھ کر ہم اس چیز کو اگر ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز باہر نہ آئے اس قسم. بالکل. اچھا میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ جب یہ بات سوشل میڈیا پہ چلی، سوشل میڈیا سے مین سٹریم میڈیا میں نے لی. 92 چینل نے سب سے پہلے اس کے بارے میں جو تھی وہ انکشاف کیا، جی ٹی وی نے اس کے بارے میں باقاعدہ ویڈیوز ریلیز کی، سب کچھ ایوری تھنگ ہیپنڈ. اور اس کے بعد میں نے خود رابطہ کیا یہ جو صوبائی وزیر مذہبی امور ہے، اور وہ ہے بھی ناروال سے، اور وہ سید ہیں، سید صاحب ہیں. میں نے رابطہ کیا تو کہتے ہیں اچھا یہ واقعہ ہوا، اور پھر کہتے ہیں وہ کرونا شرونا کا چکر ہوگا، وہ کرونا کے مسئلے سے. میں جی بالکل بہت اچھی بات ہے. کرونا کی جو ہے وہ اپنے انشور کرنے کے لیے عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیے اور لوگوں کے ٹنکے توڑ دیے، اور 10 بندے ابھی بھی جیل میں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کرونا کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی ملک میں جہاں کرونا کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ریلیاں نکلتی ہیں جہاں تکفیر کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں. اور ان ریلیوں کے خلاف حکومت کیا کرتی ہے؟ اسلام آباد جو کہ آپ کا کیپٹل ہے، وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب اس ریلی کے آرگنائزر بھی ہیں اور اس ریلی کو پریزائڈ اوور بھی کرتے ہیں، اور وہاں مذہبی منافرت کے نعرے بلند ہوتے ہیں. جی نعرے بلند ہوتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں ریلیاں نکلتی ہیں. اور ان ریلیوں کے بعد پاکستان میں 15 افراد اب تک قتل ہوئے ہیں، جن میں 14 کا تعلق اہل تشیع سے ہے، جو کہ کراچی میں، ہنگو میں، پالا چنار میں اور منڈی بہودین میں، ہاٹ میں قتل ہوئے ہیں. اور ایک عالم دین جو دیوبندی مکتب کے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. آف کورس اٹ از ویری ریگریٹیبل، اس کی بہت زیادہ ہم مذمت کرتے ہیں. 15 افراد ان ریلیوں کے بعد قتل ہو چکے ہیں. اور وہ جو بیانیہ تھا ان کا ایک دوسرے کے خلاف، پھر وہ یزید کے حق میں جس طرح وہ نعرے بازی ہوئی، اور آپ کو چلو اس آج تک بہتر ہوا، کم از کم جو یزیدی سوچ کے لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پر ہو گئے نعرہ لگا کر اس کے گروپ میں، کم از کم تھوڑی پہچان تو ہو جاتی ہے ایسے. لیکن کچھ لوگ ان کے اندر چھپے ہوتے ہیں جو زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. اچھا صاحب، اس واسطے میں ایک بات کہوں گا کہ آپ نے کہا وہ جو یزیدی لوگ کے وہ سائڈ پہ ہو گئے، اس میں بہت ہی ناانصافی ہوگی اگر ہم جو اہل سنت علماء ہیں ان کا ذکر نہ کریں، جو انہوں نے مطلب جس طرح کردار ادا کیا. میں اسپیچ سن رہا تھا ان کی صاحبزادہ، ان کی جو احمد فیصل آباد والے ہیں، اس کے علاوہ مفتی نعیمی صاحب ہیں، اور پیر معصوم نقوی ہیں، پیر اعجاز ہاشمی ہیں، میں انجینئر محمد علی مرزا ہیں. مطلب سو مچ آؤٹ سپوکن، اور میں نے فردن سب سے رابطے بھی کیے ہیں، اور وی اپریشیٹڈ دیم. جو مطلب صحیح ایک محبت اہل بیت کا حق تھا وہ اہل سنت عوام نے بھی اور علماء نے دونوں نے ادا کیا ہے. باقاعدہ طور پر ہم نے ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جو ان کے محلہ ہے نارووال کا، اور ان کے ڈورز جو ٹوٹے ہوئے ہیں، پولیس نے جس طرح دروازے ان کے توڑ کر اندر داخل ہوئی ہے، وہ باقاعدہ فوٹیج میں ہم نے دکھایا ہے، جو ابھی ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا یہ بتائیں کہ وہاں نارووال کس سے رابطہ ہوا ہے، اور اس نے ابھی کیا صورت حال ہے، کیا بتائیے اس. جی میرا سب سے پہلے تو یہ کہ میں نارووال اس والے سے میں رابطہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھ تک یہ خبر پہنچی سوشل میڈیا کے ذریعے، اور سوشل میڈیا ایک تو ویسے جھوٹ ہوتا ہے، اوپر سے جس طرح کی وہ چیزیں بیان تھی یو کین ناٹ بلیو اٹ، تو میں اس کو بلیو نہیں کر رہا تھا. یہ جب پھر مین سٹریم میں بھی 92 میں بھی خبر چلی تو مجھے ہوا کہ یار یہ اتنا بڑا کچھ ہو گیا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، ہم وہ خبروں پہ نہیں چلیں گے، وی شوڈ ہیو اے ڈائریکٹ انفارمیشن. پھر میں نے یہ نارووال سے رابطہ کیا، المشیر صاحب سے، دوسرے افراد سے، انہوں نے تصدیق کی، اور وہ اس سے بہت زیادہ ہو چکا ہے جو کچھ سوشل میڈیا میں آیا ہے. تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں نارووال سے، علی مشیر صاحب. جی ان سے لیں، بالکل ان سے بات کی جائے. علی مشیر صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پبلک رائٹس میں. علی مشیر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ آ رہی ہے مجھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نارووال ایک پاکستان کے بالکل پنجاب میں بلکہ بالکل وسط میں واقعہ بھی ہے، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ
ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لاقانونیت ہو وہاں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو کیسے ہو گیا؟ جی میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ بتائیں۔ آپ کی ایڈوکیٹ میں چھوٹا لیکن میں ایڈوکیٹ ہوں، اور اس کیس کی بابت سارے جو کیسز کی بابت جو میں نے میں نے ہی دیا کے اندر، تو اس کے اندر ہے آواز میری جی آ رہی ہے، لیکن انٹرنیٹ کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا رک کر آپ کی آواز آ رہی ہے، تو ہم ٹرائی کرتے ہیں آپ سے، کیونکہ تھوڑی سی تفصیلات آپ نے بتانی ہے ہمیں، 1-2 منٹ تو ہم ٹرائی کرتے ہیں، پھر فون پر آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آواز آپ کی تھوڑا رک کر آ رہی ہے، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو شاید پرابلم ہو، تو ہم دوبارہ آپ سے فون پر رابطہ کرتے ہیں اور اس پر پوچھ لیتے ہیں، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اس پر کہ کیا صورتحال ہے ابھی کی۔ جی احسن صاحب، یہ کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے ذرا تھوڑے سے مشکل ہو رہی ہے ان کی آواز، تو میں چاہتا ہوں کہ فون پر ذرا بات کر کے پوچھ لیا جائے ان سے کہ ابھی کی کیا سچویشن ہے۔ تو آپ بتا رہے تھے ناروال کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، تو ہم چاہتے ہیں علی مشیر صاحب سے وہاں، کیونکہ وکٹمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں وہاں موجود ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو کیا آپ کے پاس ابھی کی کیا اطلاعات ہیں؟ ابھی وہ بندوق کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ جی ایس ایچ او کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے کہ ان کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور انہوں نے میری معلومات تھی کہ دوبارہ چھاپے مارے ہیں انہی ایس ایچ او نے، کہ جو بہت بڑے مجرم ہیں، جو بہت بڑے شاید کوئی دہشت گرد ہیں، شاید وہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، چونکہ وہ بیچارے 2 جرم ہیں، ایک تو وہ کہ وہ غریب لوگ ہیں، اور دوسرا وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوبارہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں، اور وہ لوگ گھروں کو تالے لگا کے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ they were the only bread winner in their family، اور وہ بیچارے کے بچے بیوی کس حال میں ہیں، کہاں پہ ہیں، وہ کون لک آفٹر کر رہا ہے، ریاست کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور وہ ایسا تو اسی طرح براجمان ہے اپنی سیٹ پہ، جبکہ ہم نے صوبائی وزیر صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اب تک اس کی کوئی کارروائی نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ لاہور سے جو ایک ایم پی خاتون ہے، یہ مجلس وحدت سے ان کا تعلق ہے، زہرا نقوی، وہ باقاعدہ گئی ہیں وہاں، اور ڈی پی او نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، ڈی پی او کون ہے؟ جو میرے پاس ہے ڈی پی او صاحب کا کانٹیکٹ، مطلب whosoever he is will discuss it، اور انہوں نے، میں حیران ہوں، ڈی پی او نے ٹویٹر کیا ہے، کہیں لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ اتنا بڑا سامنے۔ علی مشیر صاحب کال پر ہیں، میں چاہتا ہوں جی ان سے کال لیں۔ علی مشیر صاحب، آپ کو پبلک رائٹس میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہلو جی علی مشیر صاحب، آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں حامد رضا عابدی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، حامد رضا عابدی ایڈوکیٹ صاحب بات کر رہے ہیں، میں کیونکہ نمبر ان کا تھا تو میں سوچا وہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ناروال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جو واقعہ ہوا ہے اس پر بتائیے گا کہ ابھی کیا سچویشن ہے، اور وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ایس ایچ او ہے اور باقی لوگ ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں، تھوڑا سا ہمارے سننے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ چورم حضرت حسین علیہ السلام، ہلو جی آ رہی ہے آواز، بولیں۔ جی، اس میں چورم حضرت حسین علیہ السلام کے دن ہمارے کو چند خواتین اور ان کے ساتھ کچھ 4-5 ہمارے مرد تھے جو کہ مرکزی جلوس میں شامل ہونا چاہتے تھے، تو وہ یہاں سے ایک محلہ محمد پورہ سے نکلے، جب وہاں پہ پہنچے تو اس دوران ایک بیچ میں سڑک آتی ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے انہیں روکا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ تو جب یہ مین ایشو تھا تو اس پہ پھر یہ لوکل جو پولیس ہے اس نے ایکشن کیا، تو پھر لوکل قیادت میں بلا لی گئی، انہوں نے معاملہ فوراً ریزالو کروا کے اور معاملے کو ختم کر دیا، اور جو باقی جو ہمارے خواتین حضرات تھے ان کو ایک 2 کر کے انہوں نے جلوس کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارا جلوس شام کو اختتام پذیر ہوتا ہے، مرکزی جلوس جو ہے جو کہ ایک قانون اور ضابطے کے مطابق جو کہ کئی سال سے چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کا لائسنس ہے، مرکزی جلوس ہے وہ شہر ناروال کا۔ تو رات کو پولیس نے جو ایس ایچ او ہے اس نے اپنے ڈی پی او مشاورت سے اور اس کی ڈائریکشن کے تحت اس نے رات کو 2 FIRs مومنین کے خلاف دی۔ اس کے بعد اس نے اگلا دن گزرنے کے بعد دن میں 4 بجے
پھر اس کے بعد رات کو 12 بجے، پھر اس کے بعد رات کو 3 بجے 3 ریڈز کیے محلہ محمد پورہ میں. اور اس ریڈ میں اس نے جو مومنین ہیں ان کے گھروں کے اندر اس نے دروازے توڑ کے انٹر ہوا. ایس ایچ او اپنی جو تمام جو اس کے متعلقہ اس کے ساتھی وارڈ میں تھے، جو ہے کانسٹیبل کے 12 سے 14 افراد، اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، معصوم بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور ان تمام جن کو تشدد کرتا گیا اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو اس نے وہاں ڈراپ کر دیا، باقی لوگوں کو وہاں سے اریسٹ کر کے اور تھانے لے گیا. جب ہمیں رات کو اطلاع ہوئی، یعنی صبح کے ٹائم 2-3 بجے اطلاع ہوئی، ہم نے فوراً پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اس کے بعد 8:30 بجے 8:30 بجے ہم نے ہلو جی آ رہی آواز، بتایا جی 8:30 بجے بروز ہفتہ 10/10/2020 یعنی ہم نے یہ رات 9 کی رات کو یہ مختلف ٹائمنگ میں انہوں ریڈ کی. پھر 10 تاریخ کو ہم نے فوراً سیشن کورٹ ناروال میں ان کے خلاف ڈی پی او ناروال اور ایس ایچ او ناروال اور ان کے جنہوں نے یہ ساری دہشت گردی کی اور مومنین کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے خلاف ریٹ پٹیشن کی سیشن کورٹ میں اور علاقہ مجسٹریٹ کو. تو جب ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی وہاں پر، اس ریٹ پٹیشن کے اندر ہم نے الحمدللہ ان کے خلاف جو ایکشن لیا اس میں ہم نے اندراج مقدمے کی 6 پٹیشن فائل کی. اس میں ہم نے ڈی پی او اور ایس ایچ او کو ڈائریکٹ نامزد کیا. میں اور میری پوری لیگل ٹیم نے الحمدللہ اس میں ہم نے 7 پٹیشن جو تھی وہ اس کے علاوہ ہم نے دائر کی. اس میں دو پٹیشن تھی ایم ایل سی کی بابت جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 2 پٹیشن ہم نے جو ایف آئی آر اس میں ڈی پی اور ایس ایچ او دونوں نے اس ہماری ایف آئی آر کو سیل کر دیا، جو کہ آرڈر آف دی کورٹ وہ ہم نے جو ہماری ایف آئی آر سیل ہوئی ہمارے خلاف ان کو ہم نے ری اوپن کروایا. ری اوپن کروا کے ان ایف آئی آر کو ہم نے حاصل کیا تھرو کورٹ. تو اس میں جب ہم نے ہفتے بیگا کی جو پٹیشن ہم نے اس دوران ہم نے ہفتے بیگا کی بھی پٹیشن فائل کی 10 تاریخ کو ہی. اس میں جب سیشن کورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن صاحب نے جب آرڈر فرمایا بیلف کا، تو بیلف آفیسر متعلقہ تھانے پہ چھاپا مارا. ہمارے جو 10 افراد پکڑے گئے تھے جو انہوں نے انلیگل اپنے تھانے میں رکھے تھے، جو کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھے، وہاں پہ بیلف نے چھاپا مارا موقع پر تھانے کے اوپر. تو اس میں اس کو کسی طریقے سے اطلاع ہوئی جس کی وجہ سے اس میں فوراً ہمارے جو وہاں پہ مومنین تھے جو کہ انلیگل سے اریسٹ کیے تھے ان کو فوراً کسی اور تھانے میں منتقل کر دیا. لیکن اس میں جو بیلف آفیسر تھا اس نے پورا تھانہ چیک کیا، حوالہ چیک کیا، اور پھر اس نے پڑتال کی تھانے کی. اس نے یہ بتایا کہ ان 10 لوگوں کی بابت کسی قسم کا بھی کوئی ریکارڈ میں کوئی ریکارڈ نہیں ملا، کوئی یہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہے اور یہ افراد تھانے میں بھی موجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے ویری نیکسٹ ڈے ٹھیک 10 یا 12 گھنٹے کے بعد اس نے ایس ایچ کنسرن میں اس نے ان 9 اور 10 افراد کو ہم نے ایک نامعلوم اسی ایف آئی آر کے اندر بطور نامعلوم ملزمان نامزد کر دیے. اور نامعلوم ملزمان میں نامزد کر کے اور پھر ہم اس میں چھٹی کے دن سنڈے کا دن تھا 11 تاریخ کو ہم نے وہاں پہ کورٹ ڈیوٹی جج صاحب کے سامنے پیش کیا. ہم نے اس کیس کو پرسیو کیا جس میں ان کو ہم نے 9 افراد کو میں سے جو نام سامنے آئے وہ 9 ملزمان ہمارے اریسٹ تھے، ان کو سب کو جوڈیشل کروایا. اب اس میں صورتحال جو پریزنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 4 لوگوں کا ایم ایل سی کروایا ہے. ان میں 2 خواتین ہیں اور 2 معصوم بچے ہیں. وہ بھی ہمیں تھرو کورٹ ہم نے وہ ایم ایل سی کروایا ہے. وہ ایم ایل سی ہم نے حاصل کر لیے ہیں اور ان کی بابت ہماری جو پٹیشن ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن صاحب کے پاس زیر سماعت ہیں. اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 20 تاریخ پڑی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری بیل پٹیشن ہے جو ملزمان جن کو انہوں نے نامعلوم ملزمان میں نامزد کیا تھا اس کی ٹوڈے ہیئرنگ تھی، لیکن آج سٹرائک کی وجہ سے ہماری وہ پٹیشن جو تھی وہ اب 19 تاریخ کے لیے فکس ہوئی ہے. ہم نے ان کی بیل پٹیشن بھی دائر کر دی ہے جو ہمارے اریسٹ ہیں ہمارے مومنین. اس کے علاوہ ہم جو مومنین ہمارے اریسٹ تھے اس کے اوپر بھی ایس ایچ او کنسرن سٹی نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا ان کو. اس کی بابت بھی ہمیں تھرو کورٹ ایم ایل سی کی درخواست بھی جو منظور ہوئی اور ان کا بھی قانون اور ضابطے کے مطابق ایم ایل سی ہو چکا ہے 9 سے 9 افراد کا. علی رضا تو اب ہم الحمدللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا لوکل قیادت کی مدد سے. ہماری جو لوکل قیادت ہے اس میں وہ میرے ساتھ مکمل رابطے میں ہے. ہم نے سب نے مل کر کہ ہم نے کسی صورت میں بھی جو قانون اور ضابطے کی جنگ ہے اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے. جنہوں نے جو کنسرن متعلقہ پولیس آفیسر ہیں اس پہ ڈی پی او ہے یا ایس ایچ او ہے ہم نے ان کے خلاف فائل کی ہے اندراج مقدمے کی. وہ ہماری جو 6 پٹیشن ہیں اندراج مقدمے کی وہ بھی سیشن کورٹ میں زیر سماعت ہیں. ٹھیک ہے
علی اس رضا طرح صاحب، سے جو قانونی جنگ ہے الحمدللہ اس میں ہم مکمل طور پر کسی بھی طرح سے ہم نے ان کو اسپیئر نہیں کیا اور نہ ہی ہم کریں گے انشاءاللہ جب تک ہمیں مکمل دادرسی نہیں ہوگی. علی رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ دہشت گرد جو ہے یہ تبدیل علی رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ایسا ہی آ رہے ہیں جو علی رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہم ان کو ہیلو جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. یہ بتائیے آپ وکیل ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہاں کے آئین اور قانون کا، پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی رپورٹ ہو تو وہ گھروں میں داخل ہوں، دروازے توڑ کر، اور پھر اس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے بغیر کوئی چیز ثبوت لیے یا بغیر کیس درج کیے. کیا وہاں کا قانون یہ اجازت دیتا ہے؟ جی بالکل کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا. جی میں بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی قسم کا کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا. اور ان کو جو انلیگل انہوں نے اپنا گھروں کے اندر داخل ہو کر جو ہراسمنٹ کی، جو تشدد کیا، اسی کی بابت اس غیر قانونی ایکٹ کے خلاف پولیس کے ہم نے سیشن کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اندراج مقدمہ کی. اور جن لوگوں کو ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کی باقاعدہ ہم نے کورٹ پرمیشن لے کر اور ہم نے الحمدللہ وہ MLC بھی کروا لی ہیں ان کے خلاف. اچھا یہ بتائیں گے یہ ٹھیک ہے آپ نے کروایا، یہ تو کورٹ کرے گا فیصلہ، وہاں جائے گا. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو مقامی سطح کے جو لیڈران ہیں ہمارے، ان کا اس میں کیا کردار ہے جب یہ ساری چیزیں انہیں پتہ چل گئی ہیں اور انہیں یہ پتہ چلا کہ قانون کے محافظ ہی قانون توڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا اس پر کوئی رد عمل اختیار کیا یا نہیں کیا؟ ابھی تک کسی قسم کا جو حکومتی لیول پہ ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، ابھی تک جو حکومتی لیول پہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں انہوں نے کسی قسم کا اس واقعے کی بابت جو بھی ہے، خواہ وہ صوبے کا CM ہے یا ملک کا پرائم منسٹر ہے، کسی قسم کا لیگل ایکشن کوئی نہیں کیا گیا. اور ہم نے لوکل طور پہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو لوکل قیادت ہے، شیعہ رہنما ہیں ہمارے ساتھ، ان میں حاجی شیخ شاعری صاحب ہیں، اس میں حاجی نظر عباس ہیں، اس میں امتیاز صاحب ہیں، اس میں ہمارے اپنا شیراوی صاحب ہیں متحدہ وحدت المسلمین کے. انہوں نے ہمارے سے بہت تعاون کیا ہے. اور تمام جو وحدت المسلمین کی صوبائی قیادت ہے پنجاب کی، پاکستان کی مرکزی راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے ہمارے حق میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی. اور تمام جو متحدہ وحدت المسلمین کے جو مرکزی قائدان ہیں وہ ہمارے سے رابطے میں ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے اس موقف کو ہر فورم کے اوپر ہمارے ساتھ اس کو پہنچانے میں ایک بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا اور مدد کی ہے. اور اس سلسلے میں حکومتی لیول پہ، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کی مکمل جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور ویسے وائرل ہوئی ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں آیا. لیکن ہم نے حکام والا تک اپنی بات پہنچائی، لیکن اس میں کسی قسم کی ہمیں دادرسی ابھی تک نہیں ملی. ہمیں کورٹ سے دادرسی ملی ہے الحمدللہ. اب تک جو ہمیں جو دادرسی ملی ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے ملی ہے. اور الحمدللہ ہم اس سلسلے میں ہم مکمل طور پر عدالتوں کو اعتماد ہے ہمارا، اور ہمیں عدالتیں اس میں ریلیف دے رہی ہیں، کیونکہ ہم اس میں ہماری جو یہ لوگ ہیں جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ تشدد نہیں، ان کے ساتھ دہشت گردی کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کرتا دوں کہ اس کی بابت شہر ناروال میں ان کا جو رویہ ہے اس SHO کا، وہ انتہائی ظالمانہ اور ظالمانہ رویہ ہے، جس سے تمام مقبہ فکر، خواہ وہ وکیل ہیں، صحافی ہیں، ڈاکٹر ہیں، نیون تاجران کے لوگ ہیں، دکاندار ہیں، سب لوگ انتہائی حد تک اس رویے سے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہیں. اس میں کسی ہم مقصد فکر کو نہیں چھوڑا. اچھا ہمارے ساتھ بہت رویہ جو ہے جو اپنایا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس سلسلے میں SHO کے اس رویے کے حوالے سے آپ نے باقاعدہ طور پر IG یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہی دی ہے، ان کو لیٹر لکھے ہیں یا کیا کیا ہے؟ جی ہم نے اعلیٰ عدلیہ میں لیٹر لکھے ہیں، ہم نے منسٹری میں لیٹر لکھے ہیں، اور ہم نے متعلقہ IG آفس میں بھیجا ہے اپنی درخواست. ہم نے پاکستان رینجرز کو اپنی درخواست بھیجی ہے کہ چونکہ پاکستان رینجر ہمیں پولیس سے، لوکل پولیس سے تحفظات ہیں، اور یہ ہمارے ملزم ہیں. جب ہمارے یہ ملزم ہیں یہ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے، تو
ہم نے جو کنسرن رینجرز آفیسرز ہیں ہم نے ان کو بھی اپلیکیشن فائر کی ہے. صحیح ہے. جی علی رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے پبلک رائٹس میں, اور آپ سے پوچھتے رہیں گے جہاں جہاں جو زیادتی کرے گا اس کو لازمی ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قانون شکنی کرنے والوں کا پیچھا کریں جہاں تک کر سکیں گے, تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہی دی اس سلسلے میں. جی ایسا صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہے جی اور دیکھا آپ نے کہ کس قدر وہاں کے لوگ کتنے مظلوم ہیں, جو لوگ جن کو ان کا محفوظ قرار دیا گیا ہے وہی ظلم کرتے ہیں, وہی آئین اور قانون شکنی کرتے ہیں. تو اس قسم کی جو چیزیں جس ملک میں ہوں تو کیا وہاں اس طرح کی ریاست مدینہ جس طرح کہہ رہے تھے وہ بن سکتی ہے؟ جی کل صاحب میں اس وقت سے کہوں گا کہ یہ واقعہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے. لوگ اکثر پرائم منسٹر کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جبکہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت آوازیں اٹھائی ہیں. مثلا مجھے یاد ہے جب پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے تھے, بیت اللہ محسود ہلاک ہوا, اس کے علاوہ وہ حکیم اللہ محسود ہلاک ہوا, اس کا وجہ سے دھرنے دیے تھے باقاعدہ عمران خان نے. ہر جو بندہ کسی ڈرون حملے میں مرتا تھا خواہ وہ سینکڑوں قتلوں میں ملوث ہو, عمران خان صاحب دھرنے دیتے تھے. اور ان کا یہ بہت جو ہے وہ ہسٹوریکل سٹینس تھا کہ خواہ وہ لوگ مسجدوں پہ حملوں میں ملوث ہیں, خواہ 100-200 قتل کیے ہیں, لیکن یہ بھائی ہیں ہمارے, تھوڑے سے چلو بگڑ گئے تو مذاکرات کریں, ٹھیک ہے. اب اپوزیشن یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت آ گئی ہے, اور انہوں نے جناب نام ہی تحریک انصاف ہے اور ان کی حکومت میں انصاف کا دور دور تک پتہ نہیں ملتا. عمران خان صاحب کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہاں خود جائیں یا وہاں جناب بزدار صاحب کو بھیجیں, اور جو ڈی پی او ہے, ایس ایچ او ہے, ان کو گرفتار کریں, اور گرفتار کر کے پھر ان کو عدالتوں کے ثوابدید پہ چھوڑیں کہ جی ہمارا کام تھا, وی ہیو اریسٹڈ دیم, یہ انسیڈنٹ ہوا. ہمارے پاس خود میڈیکل رپورٹس ہیں خواتین پہ تشدد کی, ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ کے اس کو پرسو کرنے کا فیصلہ کیا, اور آپ اپنی سکہ قائم کر دیں کہ جی ہم نے کم از کم ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ہم نے کسی جو ہے وہ ظالم کو نہیں چھوڑا, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور دس شوڈ بی اے گلوبل ایگزامپل اف یو سیٹ اٹ. ایک واقعہ جو موٹر وے پر ہوا تھا پیچھے, خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, وہ واقعہ ہوا, ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے بعد جب پولیس نے ملزم کو ٹائم دیتی رہی ہے آگے بھاگ جائے, نکل جائے, سب کچھ, پھر آخر جب گرفتار کیا اور اس کو مارنے کی بھی کوشش کی کہ اس کو مار دیا جائے تاکہ اس کے جو پیچھے کمزوری ہے پولیس کی. دراصل یہ پرابلم زیادہ پولیس کی ہے. اگر یہ سارا کچھ جتنی چوریاں ڈاکے سب کچھ ہوتا ہے اس میں لازمی پولیس کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو, جس کی وجہ سے یہ خرابیاں ہیں. اور پھر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے لیے آواز لوگوں نے بلند کی, میڈیا سارا گیا, ہم نے بھی یہاں بات کی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پولیس جن اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے وہ دستان ایک علیحدہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں فرض کیا ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ہم تو یہاں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایف آئی آر ہوگی, بندے کو رائٹ اصل ہے کہ وہ اپنا موقف دے گا, اگر کلیئر ہوا تو چھوڑ دیں گے, اگر اس میں ملوث ہوا تو چارج ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں ذرا مختلف ہے, وہاں ایف آئی آر کیا کہ ایک رپورٹ ہو جائے اور ساتھ اس کے قائد اعظم صاحب کی تصویر لگ جائے اور پھر وہ بلے بلے سمجھ لیں کہ وہ مجرم ہی ہے. تو اس طرح کی زیادتی اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, پھر جب گرفتاری کا جو عمل ہے اس میں جو ظلم کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر تھانے کی حد تک پہنچنے میں, پھر بندہ جب تھانے میں جاتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے جیل میں بھیج دیا جائے اس تشدد سے بچنے کے لیے. جی بالکل, اس کی بجائے کہ میں گھر جاؤں یہاں سے, وہ کہتا ہے مجھے جیل بھیج دے, کم از کم وہاں سکون سے کھانا ملے گا, رہوں گا تو صحیح. تو اس قسم کی جو چیز ہے یہ چیزیں بہت زیادہ لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا کرتی ہیں. وہ جب باہر نکلتے ہیں, اگر کوئی کرمینل نہیں ہے, فرض کیا کوئی چوری کسی نے نہیں کی, تو اس کو اتنا مارتے ہیں اتنا کہ وہ خود کوشش کرتا ہے کہ باہر جا کر یہی میں کام کروں اور ان لوگوں کا کلا کما کیا جائے. تو اس قسم کی سچویشن میں کیسے وہاں لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے, آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ جی ہم نے یہاں جو ہے وہ ریاستی علمداری جو ہے اس والے سے کچھ انویسٹیگیشنز کی ہیں. چکوال میں ایک شخص ہمیں پتہ لگا کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے, اس پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, وہ بیچارہ واحدی گھر کا کفیل ہے, وہ ہم نے رابطہ کیا, ایف آئی آر منگوائی. اب ایف آئی آر کے مطابق اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے گھر میں اس کے ساتھ اہل سنت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم ماتم نہیں کرتے پر بڑی محبت رکھتے ہیں,
امام حسین کی آپ نیاز دیں تو ہم نیاز میں شرکت کریں گے. وہ اہل سنت نے شیعہ نے پیسے ڈال کے امام حسین کی نیاز پکائی, گھر میں 20-25 افراد کو نیاز پکا کھلا دی. اس جرم میں ایف آئی آر درج ہو گئی ریاست مدینہ کے اندر. وہ ایف آئی آر کے درج ہوئی, وہ کہتے ہیں جی وہاں کچھ ایک کالعدم تنظیم کے کچھ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے جذبات مجروح ہو گئے ہیں. کیسے؟ امام حسین کا نام آیا ہے تو نیاز پکانی ان کے مکتب ٹھیک نہیں ہے, تو اس پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. اور وہ جناب اب بندہ جو ہے وہ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق ضمانت پہ تھا, ابھی وہ ضمانت ختم ہوئی ہے, وہ شاید ہائی کورٹ میں اپلائی کر رہا ہے. ہی از اے ٹیکسی ڈرائیور. ایک عام احسن صاحب ایک عام بندہ ایسے کرتا ہے جس طرح شدت پسند لوگ ہوتے ہیں ذہن کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں یہ الجھے رہیں اور آپس میں لوگ لگے رہیں تاکہ اصل جو درمیان میں کام نکالنا ہوتا ہے وہ درمیان میں کام رہ جاتا ہے. اس کی توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کے دل کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا تو طریقہ کار ہی یہی ہے, لیکن جو وہاں متعلقہ ادارے ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے بارے میں بات کریں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں جی ان سے گفتگو کی جائے اور جو مذہبی منافرت ہے پاکستان میں اس پر بات کریں گے ان سے. علامہ صاحب آپ کو پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی آپ کو پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ مذہبی منافرت کا پاکستان میں پھیلتا ہی جا رہا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. ہاں, اس کی جڑیں کافی گہری تھیں اور گزشتہ 4 دہائیوں سے تھی, اور افغانستان کے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں جس طرح سے فرقواریت کی جڑیں مضبوط ہوئی, آج اگر ہم نفرتیں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ہے. اگرچہ گزشتہ کوئی 5 سے 6 سالوں میں اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پالیسیز میں تبدیلیاں بھی لائی گئی, لیکن گراس روٹ لیول پر وہ جذبات موجود ہیں, وہ احساسات موجود ہیں, وہ جہادی اب بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے, پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے. فرق صرف اتنا آیا ہے کہ پہلے ریاست کی سربراہی میں اور سپورٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا, بعد میں یہی عناصر ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے تو پھر ان کو پوری طرح سے دبایا گیا. آج ریاست مقابلے میں کھڑی ہے لیکن ان کی طاقت کچلنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو اس میں جو صورتحال ہے اس میں پھر باہر کی قوتوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ دکھایا ہے اور پیسے خرچ کیے ہیں. ISI کے ہیڈ جنرل فیض کے مطابق اگر $100 ملین باہر سے آئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی اور فرقوارانہ جذبات کو ابھارنے کے لیے, تو یقیناً وہ پیسے کہیں نہ کہیں خرچ ہوئے ہیں. جب خرچ ہوئے ہیں تو اس کے آثار بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک خودشائن بات یہ ہے کہ اس وقت کم از کم پاکستان کے اندر فرقوارانہ فضا کو آفیشلی نہ گورنمنٹ اس کو قبول کر رہی ہے اور نہ ہی یہاں کی مسلح افواج کے لیے قابل تحمل ہے. اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے اس پالیسی کے تحت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر مذہبی منافرت سے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. موجودہ حکومت کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ایک طرف سے سیاسی چیلنجز بڑے بھاری قسم کے گورنمنٹ کو درپیش ہیں اور ہمارے ریاستی اداروں کو درپیش ہیں. ایسی صورتحال میں مذہبی منافرت اور مذہبی جنگ اور فرقوارانہ جنگ کسی بھی صورت میں افورڈیبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر سطح پر اس جنگ کو اور فرقوارانہ فضا کو روکنے کی بھرپور طور پر کوشش ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ اگرچہ ماضی کے اثرات موجود ہیں لیکن کوئی بہت بڑی کامیابی ان مذہبی منافرت کا ارادہ کرنے والوں اور مذہبی دہشت گردوں کو حاصل نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ریاست نے اپنی طاقت استعمال کی اور دہشت گردوں کو آہنی ہاتھوں سے روکا
تو یقین جانیے پھر میرا خیال ہے کوئی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اور اس مرحلے سے قوم نکل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی علامہ صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی اوورسیز پاکستانی جب آپ کو سنتے ہیں، آپ مختلف چینلز پر جاتے ہیں اور جس طرح ترجمانی کرتے ہیں اور جس طرح بات کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ نے کافی لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور اس پر ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ اربعین کے موقع پر جس طرح دیکھا کہ پوری ملت باہر نکلی ہے اور لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ واقعی ہم کسی طرح بھی خوفزدہ نہیں ہیں اور ہم امام پاک کا چیلم بنانے کے لیے یکجا ہیں، تو اس موقع اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں مختلف جو آرگنائزر ہیں ان کے خلاف، اور جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پولیس چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں رکھتی، جیسا کہ نارووال کا ایک واقعہ ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ جو دوسرا ایشو آپ نے اٹھایا ہے یہ بڑا حساس اور اہم ایشو ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ مکتب تشیع ایک فرقہ نہیں ہے، یہ ایک نقطۂ نظر ہے اسلام کا، اور صدر اسلام سے رسول پاک کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے. یہ ایک مضبوط آئیڈیالوجی کا نام ہے. اس آئیڈیالوجی نے، جس کو ہم مکتب اہل البیت کہتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں دنیا کی سپر پاورز کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور اس وقت جتنی بھی جہاں جہاں بھی تحریکیں چل رہی ہیں ان میں سپر پاور کے خلاف، طاغوتی طاقتوں کے خلاف اگر فرسٹ لائن پر کوئی آئیڈیالوجی موجود ہے تو وہ مکتب اہل البیت کی آئیڈیالوجی ہے. اس بنیاد پر اس آئیڈیالوجی کو محدود کرنے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر اس آئیڈیالوجی کے خلاف میدان میں اتارنے کے لیے عالمی استعماری طاقتیں تمام دنیا کے اندر اس وقت فعال ہیں اور اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو اسی بنیاد پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور آپ کی محبت وہ جذبہ ہے اور وہ قوت محرکہ ہے جس کی بنیاد پر مکتب تشیع نے 1400 سالوں میں تمام ظالم طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے. اور آج بھی اگر یہ قوت موجود رہے تو اس مکتب کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں میں جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کے مظاہرے ہوئے اور مطالبات ہوئے، ان مطالبات میں پہلا مطالبہ یہی تھا کہ آزاداری کو محدود کیا جائے. تو جب آزاداری کو محدود کرنے کا مطالبہ مرحلہ وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو بڑی زبردست گفتگو کر رہے جی 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 ماشاءاللہ. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو سچویشن ہے اس وقت پوری عالمی طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کیونکہ ترقی کی طرف گامزن ہے تو ایک ایزی کارڈ ہے مذہبی منافرت کا، فرقہ واریت کا، جو پہلے بھی چلایا، اور لوگ اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کا دور نہیں تھا اور لوگوں میں اس طرح شعور اجاگر کرنا مشکل ہوتا تھا، گیدرنگ کرنی پڑتی تھی جس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن ابھی کیا، ابھی جو جس کا دل چاہے گا وہ اپنے جو نظریات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے ایزیلی. ہم فرض کیا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں بھی سنی جاتی ہے، پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. جو لوگ جو چیز ٹائپ کریں گے انٹرنیٹ پر وہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طرح لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے، غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، اور یہ اب وہ دور نہیں رہا. اور اس کا ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے ذاکرین نے، اور جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہر سطح پر ہمارے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اور انفارمیشن پہنچانے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ اگر مخالف ہیں جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ پھر حقیقت کی طرف پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. مزید جو جعلیت ہے، جو شدت پسندی ہے لوگوں کی، وہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس پر کیا کہیں گے جو ہمارے اس وقت لوگ کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں میرا خیال کیونکہ علامہ صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی تو لیٹ می کمپلیٹ واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے، کہ یہ جو کچھ ساری ریلیاں آئیں، پھر وہ ہماری آئی ایس آئی کے سربراہ نے بھی ایک ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی کہ $100 ملین آئے ہیں، اور یہ انہوں نے سارے مکاتب کے علماء کو بلا کے کہی ہے.
اب تھوڑی سی $100 ملین آنے کی اور یہ ٹائمنگ دیکھیں، اور جو ہمارا بنیاد اسلام بل آیا ہے اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، اور جو پاکستان میں یہ ساری ریلیاں نکالی گئی ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی وقت تھا جب ہمارے جو ہے عرب ممالک وہ ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے. یہی تو وقت تھا کہ جب سارے سنی شیعہ اکٹھے ہو کے تو اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے. ابھی دیکھیے القدس کا جلوس نکلتا ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسے اہل تشیع جو ہے وہ اون کرتے ہیں. یہاں بھی جو لندن میں ہے، اگر محرم اور اربعین کے بعد سب سے بڑا جو لندن کا جلوس ہوتا ہے وہ القدس کا جلوس ہوتا ہے، اس مینڈ آل بائی اہل تشیع. تو یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ ہے، اس پہ شور اٹھے گا، جی وہ بحرین نے مان لیا ہے، یو اے ای نے مان لیا ہے، آگے اردن جا رہا ہے، اور اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب بھی مانے گا. تو وہ سارے کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اس سارے مسئلے کا رخ جو ہے وہ سنی شیعہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے موڑنے کی کوشش کی، اور ابھی تک یہ بہرحال ایک مجموعی طور پہ اپنی کوشش میں کامیاب ہیں. مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ ایک مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان جلوسوں کو محدود کرنا چاہیے، اور وہ آگے حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے اہل تشیع کے کابرین سے پوچھا ہے کہ یہ جلوس نکالنا واجب نہیں ہے تو پھر کیوں نکالتے ہیں؟ جی بالکل واجب نہیں ہے، آف کورس نماز باجماعت واجب ہے، کسی بھی مکتب کے نزدیک نماز باجماعت واجب نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو خدا نخواستہ نماز جماعت سے روک دیا جائے؟ مدرسہ بنانا دینی کو واجب ہے، کسی مکتب کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. پاکستان میں لاکھوں دینی مدارس ہیں جو کہ غیر ملکی فنڈنگ سے بھی چل رہے ہیں، تو ان کے مدارس کو بند کر دیا جائے؟ یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. اور یہ بات کہاں کر رہے ہیں؟ ان ریلیوں میں جو کہ انہوں نے غیر قانونی نکالی اور پورے پاکستان میں نکالی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی لاکھ افراد اس ریلی میں شریک تھے. وہ لاکھ افراد کی ریلی بھی غیر قانونی ہے، اس میں تکفیر کے نعرے ہو رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہیں، اس کے بعد قتل و غارت ہو رہی ہے ملک میں وہ بھی غیر قانونی ہے، اور اس ریلیوں میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ امام حسین کے جلوس بند ہونے چاہیے. یعنی مسئلہ جلوس سے نہیں ہے، مسئلہ امام حسین سے ہے. اور اس پہ بہت خوبصورت ریئیکٹ کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے اور مفتی راغب نعیمی نے. کتنی پیاری بات کی کہ ان کو بغض نواسے سے نہیں ہے، بغض نانا سے ہے. اور اینڈ پہ کہاں جائے گی جی عید میلاد النبی میں جلوس ہیں ان کو بھی بند کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہر اہل سنت جب تک زندہ ہے کوئی دوبارہ بات ہی نہ کرے کہ جلوس محدود ہو جائے. بالکل اس چیز کا زیادہ کیونکہ شروع ایک سائڈ سے کرتے ہیں، پھر دیکھیں لوگوں کو جمع کیا، تمام اہل سنت و جماعت کے نام پر جمع کیا، کراچی میں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو جمع کر کے پھر آپ نے نعرے اس میں لگا دیے. اب جو لوگ اس چیز کی مذمت کرتے تھے یزید سے کو سارے کوئی بھی اہل سنت و جماعت اچھا نہیں سمجھتا، وہ ان سے پتہ ہے کہ خطا پر ہے، اور اس کے باوجود ان کی زبان سے بھی ان کی گیدرنگ دکھا کر آپ نے نعرے بلند کر دیے، اور وہ سارے اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں پڑ گئے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملک کو وہ مذہبی منافع کی طرف لے کر جائے. لاسٹلی ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، 1 منٹ بلکہ رہ گیا ہے. آپ 30 سیکنڈ میں آج کے حوالے سے ایک میسج دے دیں پھر ہم. جی ایک میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ایک حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ کوہاٹ کے اندر 23 دن سے دھرنا جاری ہے کہ وہاں کچھ مزارات تھے جن کو طالبان نے شہید کیا تھا. وہ لوگ مزارات بنانا چاہ رہے ہیں، کوہاٹ کی انتظامیہ مزار بنانے نہیں دی جا رہی، اور یہ میرے لیے حیرت ہے کہ 23 دن اس دھرنے کو ہو چکے ہیں. پاکستان شیعہ سنی اہل حدیث صاحب نے مل کے بنایا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ شیعہ تھے، علامہ اقبال سنی تھے، دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پاکستان بنایا ہے. پاکستان میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب کو اپنے اپنے مکاتب کے مطابق آزادی ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ کا کام ہونا چاہیے کہ ہر مکتب کو اپنے مذہب پہ آزادی ہو. اسی کا نام پاکستان ہے. احسن عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں نارووال سے جنہوں نے ایڈوکیٹ صاحب ہیں علی رضا صاحب، انہوں نے بڑے تفصیلاً بتایا وہاں نارووال کا واقعہ. پھر علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہیں سفر میں جس کی وجہ سے ان کی فون پر جو کال تھی ہماری وہ ڈراپ ہو گئی ہے، بات پوری نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسپیشلی ان کے ساتھ ایک پبلک راشٹ میں باقاعدہ طور پر اس مذہبی منافرت کے حوالے سے پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے بات کریں گے، تاکہ جو اس کے پیچھے ان چیزوں کو پاکستان کی ریاست کو یعنی پیچھے کی طرف لے کر جانے کے لیے جو کردار کام کر رہے ہیں اس پر علامہ امین شہیدی صاحب بات کریں گے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ 1-2 ویک کے اندر ان سے ارینج کر لیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے وہ لازمی رکھیں گے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ علامہ امین شہیدی صاحب باقاعدہ طور پر بات کریں اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے حالات پچھلے تقریباً 1-2 ماہ سے بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان ہمارے علماء اکرام نے اور ذاکرین اور جتنے بھی لوگ ہیں اہم عہدوں پر انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس میں
اس کی بجائے کہ اور لوگوں کو جذبات دیں بلکہ ٹھنڈا کیا اور باقی لوگ جو مخالفین تھے ان کو بھی ساتھ بٹھایا اور ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی اور سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کا سہارا لے کر ہم لوگوں تک اہم میسیجز پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ آ گئی کہ واقعی یہ کوئی سازش ہے جس میں کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور آج پبلک رائٹس میں بھی ہم یہی میسیج دیتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی اہم کام جب گورنمنٹ کرتی ہیں یا بیرون ممالک میں جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے، اہم ایشوز ہوتے ہیں جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ آیا، تو اس کو چھپانے کے لیے مزید اور اس قسم کے کردار سامنے لے آتے ہیں جو حالات کو خراب کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور آرام سے وہ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس قسم کی سازش کا حصہ نہ بنیں، کہیں بھی ہوں، چاہے پاکستان میں ہو یا بیرون ممالک کہیں بھی ہوں۔ آپ سوچ سمجھ کر، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز کی انفارمیشن انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے، لیکن اس کو بھی جج کر لیا کریں کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، اور اپنی سوچ کے مطابق چلیں اور ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی بار بار ملتی نہیں ہے، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے اگر کریں گے آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس آپ کو فالو کریں گی اور اچھے طریقے سے آگے چلیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو پھر کسی اہم موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی